نبی علیہ السلام کا انداز تربیت ہی اور تھا. چنانچہ ایک نوجوان تھے، ان کی عادت تھی کہ جہاں کہیں ان کو اچھی کھجور کا درخت ملتا وہ کھجور توڑ کے کھا لیتے تھے. علاقے کا دستور یہ تھا کہ اگر پھل کہیں گرا پڑا ہو تو جو چاہے اٹھا کے کھا لے، اجازت تھی، اذن عام تھا. لیکن درخت پر چڑھ کر پھل توڑنا، اس کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہوتی تھی مالک سے. یہ نوجوان تھے، جہاں پھل پسند آتا درخت پہ چڑھ کے توڑ لیتے، خوشا اور کھانا شروع کر دیتے. ایک مرتبہ ایک مالک نے ان کو پکڑ لیا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا. یہ نوجوان کہتے ہیں کہ جب مجھے نبی علیہ السلام کے سامنے لایا گیا تو میں پہلے تو بڑا ڈرا کہ آج میرا ہاتھ کٹے گا. لیکن جب اس مالک نے بتایا کہ یہ نوجوان میری کھجوریں چوری کرتا ہے، توڑتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور مجھے بلایا. میں جب قریب گیا تو نبی علیہ السلام نے شفقت کا ہاتھ میرے سر پر رکھا. وہ کہتے ہیں کہ آدھا خوف تو میرا وہی ختم ہو گیا. پھر نبی علیہ السلام نے مجھ سے سوال پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگتی ہے تو میں کھجوریں توڑ کے کھا لیتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے ڈانٹا نہیں، جواب میں سمجھایا کہ دیکھو نیچے گری ہوئی کھجور ہو تو اٹھا کے کھا لیا کرو، اجازت ہوتی ہے. درخت پر چڑھ کر توڑنا مالک کی اجازت کے بغیر جائز نہیں. میں نے اسی وقت کہا جی میں آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا. نبی علیہ السلام نے جب میری زبان سے یہ بات سن لی تو آپ خوش ہوئے اور پھر نبی علیہ السلام نے مجھے دعا دی، اے اللہ اس کے فقر کو ختم کر دے، اس کی بھوک کو ختم کر دے. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زبان سے دعا سننے کے بعد میرے دل میں ایسی ٹھنڈک پڑی کہ اس کے بعد میں نے زندگی میں کبھی یہ عمل دوبارہ نہیں کیا. یہ اصلاح ہوتی ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اور ہم اصلاح کیسے کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. جو جتنا قریبی ہوتا ہے اتنا زیادہ غصے ہوتے ہیں. اور شیطان نے آج کے دور میں لفظوں کو بدل دیا ہے، نئے نام دے دیے ہیں تاکہ لوگ گناہ چھوڑ نہ سکیں. چنانچہ غیبت کا نام گپ شپ رکھ دیا، جھوٹ کا نام بہانہ رکھ دیا. عورت کہے گی میں نے خاوند کے سامنے بہانہ کر دیا، وہ بہانہ نہیں، وہ جھوٹ ہوتا ہے. تو خوبصورت نام اس لیے بدل دیے کہ گناہ سے نفرت نہ ہو. تو غیبت کا نام گپ شپ، جھوٹ کا نام بہانہ اور غصے کا نام جلال. وہ جی بڑی جلالی طبیعت ہے. شیطان ذہن میں یہ نہیں ڈالے گا کہ تجھے بے جا غصہ آتا ہے، بڑا جلال. کیا نام رکھ دیا، خوبصورت نام، تاکہ یہ گناہ چھوٹنے نہ پائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاح فرمائی، مگر جلال کا تو کہیں درمیان میں تذکرہ نہ آیا. کتنے جمال سے نبی رحمت نے ایک برائی کو ہمیشہ کے لیے دل سے ختم کر کے رکھ دیا.